اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے اجتناب کرو یعنی بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل فرمائیں گے. سبحان اللہ. یاد رکھیں کوئی گناہ فی نفس ہی صغیرہ نہیں ہوتا، یعنی آسان لفظوں میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اسے صغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑے گناہ کے مقابل آ جاتا ہے. اب کبیرہ کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا کہ ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب پر اللہ نے کوئی حد جاری کرنے کا حکم دیا ہو، کوئی سزا مقرر کی ہو، یا ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب پر عذاب شدید کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس کا ترک کرنا، اور ہر وہ عمل جو حرام کر دیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے پہ کچھ چیزیں فرض کی ہیں، ان کو ہر صورت ادا کرو. اللہ پاک نے کچھ کام حرام کر دی ہیں، ان سے ہر صورت اجتناب کرو. اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، انہیں تجاوز نہ کرو. کچھ امور اللہ نے مشتبہ کر دیے، یعنی ان کی حلت اور حرمت کو واضح نہیں کیا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کبائر سے اجتناب کرو، تمہارے صغائر کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. شیخ سعدی شیرازی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کا دربار لگا ہوا ہے، عوام کے ساتھ علماء بھی جلوہ گر ہیں. تو بادشاہ نے علماء سے مخاطب ہو کے کہا کہ کون ہے جو آج کی اس مجلس میں مجھے بتا سکے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. بادشاہ کی اس بات پہ علماء خاموش رہے، لیکن بادشاہ تھا، اس نے اپنا سوال دہرایا. کہا کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. ایک عالم دین کھڑے ہوئے، کہا بابا بادشاہ، کسی بندے کے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے اچھا اور برے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں، لیکن جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی نماز کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ میاں تیری ادا نہیں ہوئی، چونکہ تعدیل ارکان واجب تھے، تیرا رکوع درست نہیں تھا، سجدہ مکمل نہیں تھا، قرات نہیں تو نے کی. کوئی بات کر کے ہم اس کی نماز کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر تو بات کر سکتے ہیں کہ تیری ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. کیونکہ کچھ کام کا ہمیں اختیار ہے، کچھ کا اللہ کے اختیار ہے. بڑی معقول بات تھی جو اس عالم دین نے کی، لیکن بادشاہ کی سمجھ نہ آئی. بادشاہ کہنے لگا ان باتوں کو میں نہیں جانتا، بہرحال میں ہر صورت آج کی اس مجلس میں جاننا چاہوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے، کہنے لگے بادشاہ اگر تجھے جاننا ہی ہے تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. کہا پوچھو. بابا جی کہنے لگے کبھی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا ہو کہ تیرے نفس نے گناہ کبیرہ کی طرف ابھارا ہو اور تو نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا ہو؟
یہ بات تلخ تھی تھوڑی، چونکہ یہ انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے اور کبھی اپنے پرائیویٹ لمحے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی کوئی کسی کو بتاتا تھوڑی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، تو ویسے کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر اپنے گناہ پیش ہی کرنے ہیں، ظاہر ہی کرنے ہیں، تو دوستوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اس رب کی بارگاہ میں کرو جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے سامنے ہم دماغ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گناہ شیئر کرتے ہیں، یہ اپنے نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، دنیا کے لوگ رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کو کبھی اپنے گناہ نہ بتایا کرو۔ وہ بڑی سادی سی بات کسی شخص نے لکھی، اگر آپ کی سمجھ آ جائے تو لکھنے والا لکھتا ہے، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، جس کو بھی بتاؤ گے وقت آنے پہ رسوا کر دے گا۔ تو عام بندے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی پرائیویسی بتائے، تو کجا بادشاہ، وہ بھی برسر مجمع بادشاہ چند لمحے سوچتا رہا، لیکن چونکہ اسے اپنا جنتی اور جہنمی ہونا معلوم کرنا تھا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک موقع آیا کہ میں شکار پہ تھا تو واپس پلٹا، تو میرے لیے میری خادمہ لونڈی پھولوں کی سیج بچھا رہی تھی، تو شکل و صورت سے خوبصورت تھی۔ جب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو دل ہار گیا، میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اسے دعوت گناہ دی، لیکن وہ گناہ پر آمادہ نہ ہوئی۔ میں بادشاہ تھا، آگے بڑھا، اس کے وجود کو چھونے لگا تو اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں جلال میں آ گیا، جانتی نہیں میں کون ہوں؟ بادشاہ وقت ہوں، تو کو ڈرتی ہے؟ کس کا ڈر ہے تمہیں؟ میں سب کو سزا دیتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر میں تیرے سے تسکین حاصل کروں گا تو کون پوچھے گا تجھے؟ کس سے ڈرتی ہے تو؟ کپ کپاتے بدن اور کانپتے ہونٹوں سے اس نے کہا، بادشاہ پوچھتا ہی ہے تو سن، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جانتی ہوں کہ تو بادشاہ ہے، اس چار دیواری میں تیری حکومت چلتی ہے، تو سزائیں مقرر کرتا ہے، لیکن ایک ایسی بارگاہ بھی ہے جہاں تو اور میں برابر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ میں نے قرآن پڑھا تھا بادشاہ، وہاں لکھا ہے کہ جب زلیخا نے 7 کوٹھریوں کے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے، بت پہ موٹا کپڑا ڈال دیا اور جناب یوسف سے کہا، ہی تلک آج اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو تالے لگا کے اس پہ کپڑا ڈال کے اس کی نظروں سے چھپ گئی ہے، جانتی نہیں میرا رب تو اس 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر جناب یوسف وہاں کھڑے نہیں رہے، واپسی بھاگے پیچھے کی طرف۔ انہیں پتا تھا 7 کوٹھڑیوں کے تالے لگے ہوئے، چابیاں بھی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ پیچھے بھاگے۔ کیوں؟ یہ پیغمبرانہ سوچ ہے بھائی، جو صرف ہم نے جملہ تو رٹا عمل نہ کیا، یہ انہوں نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا۔ کیا؟ ہمت مرداں، وہ سارے بولو، ہمت مرداں مدد خدا۔ اگر بندہ گناہ سے بچنے کے لیے تھوڑی ہمت کرتا، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، مالک کہتا ہے 70 قدم میری رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ جب یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، قرآن پڑھے، انہیں پتا تھا تالے بند ہیں، لیکن اس رب کے توکل پر واپس پلٹے۔ میرے مالک نے اپنے بندے کو دیکھ کر تالے بھی توڑ دیے اور میرے یوسف علیہ السلام کا دامن پاک رکھا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ وہ رب جو 7ویں کوٹھڑی میں